بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں. اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے, اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھیے. اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے بے چین ہو جائیں گے, اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے آپ کو سکون ملے گا. دوسری بات یاد رکھیے گا, اس کو دھیان سے. آپ دیکھ رہے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہوئے, اس وجہ سے کہ کمر آپ کی ٹھیک ہے, کمر ہے اس لیے آپ بیٹھے ہوئے. یہ کمر اگر ٹوٹ جاتی تو آپ جھک جاتے. آدمی کا جو پیسہ ہے یہ انسان کی کمر ہے, یہ آپ کے پاس ہے تو آپ کھڑے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے. یہ اگر نکل گیا تو آپ کو جھک جانا پڑے گا, لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. یاد رکھیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. پیسہ آپ محنت سے کماتے ہیں, کمائیے, کوئی غلط بات نہیں, لیکن پھونک پھونک کر کے خرچ کیجئے. جب پیسہ نکل جائے گا تو دین ایمان بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ پیسہ ہی آپ کا دین ایمان بچائے گا. پیسہ نہیں رہے گا دین ایمان بھی چلا جائے گا. آپ کما رہے ہیں, کمائیے, لیکن آمدنی کو دیکھ کر کے خرچ مت کیجئے, بلکہ خرچ کو دیکھ کر کے خرچ کیجئے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے, زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے, لیکن پیسہ تھوڑا زیادہ خرچ بھول سے مت کیجئے گا, کمر ٹوٹ جائے گی, بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ جائے گا, دین ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا. میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں. آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے, زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے, آپ کو سکون ملے گا. اگر خرچ آمد کم ہے خرچ زیادہ کریں گے آپ کا سکون چلا جائے گا. تیسری بات کو یاد رکھیے, سکون کہاں ملتا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں آپ موبائل کھول کر کے لوگ ایسے سامنے موبائل جلسہ سن رہے ہیں, موبائل لگا کر کے لوگ جلسہ سن رہے ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سکون کہاں ملتا. ایک بہت بڑا ڈانسر تھا, اس کا نام تھا مائیکل جیکسن, ڈانس کرتا تھا, ہالی ووڈ کا ہیرو تھا. ڈانس پر اتنا پیسہ کمایا, اتنا پیسہ کمایا, بینک کا آدمی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ بینک میں پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں, بینک میں پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اتنا پیسہ کمایا, غور کیجئے کتنا پیسہ کمایا ہوگا. اس کا کہنا تھا کہ میں نے پیسہ کمایا, پیسہ سے سکون نہیں ملا, میرا نام روشن ہو گیا, دنیا کے لوگ جاننے لگے, مجھ کو شہرت سے سکون نہیں ملا. تو کہا کہ حضور آپ کو سکون کیسے ملا؟ کہا جب اسلام لایا تو سکون ملا, مسجد میں پہنچا تو مجھ کو سکون ملا, اللہ کے آگے سر جھکایا, نماز پڑھی تو مجھ کو جو نماز سے سکون ملا وہ دولت و شہرت سے سکون نہیں ملا. آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں. آپ جمعہ پڑھتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, موبائل جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی نیند اڑ جائے گی, نیند نہیں آئے گی. موبائل دیکھیے, موبائل سے پہلے آپ کو نیند آ رہی تھی, موبائل دیکھیے آپ کی نیند اڑ جائے گی. اور آپ آئیے نماز پڑھنے کے لیے, جمعہ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے, وضو کر کے آئے, امام نے ابھی خطبہ دیا, آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے ذرا غور کیجئے گا. آپ جمعہ میں آئے نماز پڑھنے کے لیے, عام وقت میں نماز پڑھنے کے لیے آئے, آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے. موبائل دیکھا, نیند چلی گئی. کیوں؟ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے, اس کی روح کو بے چین ہوتی ہے, اس کا دل بے چین ہوتا ہے. اور جب وہی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا, ادھر امام نے خطبہ دیا, جھٹکے پہ جھٹکا لے رہا, دل کو سکون مل رہا ہے. نیند پھول پر آتی ہے, کانٹے پر نہیں آتی. انشاءاللہ سکون چاہیے, مسجد آئیں گے. گھر میں سکون نہ ملے سسرال جائیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. یہ دیکھیں تو 4 مجنون نے ہاتھ اٹھایا ہی ہے, ذرا دھیان رکھیے گا. جو دانش مند ہیں وہ یوں دعا دیتے ہیں لڑکوں کو, نہ ہو مکار پیری میں, نہ ہو عاشق جوان ہو کے. جوانی کی دعا لڑکوں کو ناحق لوگ دیتے ہیں, یہی لڑکے مٹاتے ہیں جوانی کو جوان ہو کے. کسی نے خوب فرمایا ایک اسلامی کمیٹی میں, نمازی ہے ندارت رہ گئی خالی
نمازی ہیں ندارد رہ گئی خالی ازاں ہو کے۔ دھیان دیجئے گا، آخری معطل آپ کی خدمت میں مسجد کے حوالے سے سناتا ہوں اور اس حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ محبت سے سننے، مجھ کو بھی پتہ نہیں چل رہا، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، عورت سے 4 غلطی ہوتی ہے، مرد سے 4 غلطی ہوتی ہے۔ عورت سے 4 غلطی، مرد سے 4 غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ مرد سے 4 غلطی، عورت سے 4 غلطی۔ عورت کی 4 غلطی کیا ہے نماز کے بارے میں، مرد کی 4 غلطی کیا ہے نماز کے بارے میں، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت کی غلطی سنیے، نماز تو پڑھتی ہے، ٹال کر کے پڑھتی ہے، پہلی غلطی۔ نماز تو پڑھ رہی ہے الحمدللہ، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، نماز تو پڑھتی ہے الحمدللہ، لیکن ٹال کر کے، ظہر کو عصر میں، عصر کو مغرب پہ، مغرب کو عشاء میں ٹال کر کے پڑھتی ہے، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، پاک ہو گئی ہے، جلدی سے غسل کر کے نماز شروع نہیں کرتی ہے، پاک ہو چکی ہے، نماز شروع کر دینا چاہیے، نماز شروع نہیں کرتی ہے، دوسری غلطی۔ تیسری غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بال بچہ پیدا ہوا ہے، خون آ رہا ہے، 10 دن میں بند ہو گیا، 40 دن کا انتظار کر رہی ہے۔ 10 دن میں جب بند ہو گیا تو نماز شروع ہو جانی چاہیے، 10 دن میں بند ہو گیا، 40 دن کا انتظار کر رہی ہے، تیسری غلطی۔ چوتھی غلطی، جو نماز چھوٹ گئی اس کی قضا نہیں کرتی ہے، یہ 4 غلطی عورت کی ہے۔ اب مرد کی غلطی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، رمضان آیا گیا، جمعہ آیا گیا، رات آئی گئی، دن آئے گا چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی کتنا بڑا گنہگار ہے؟ ایک لائن کی مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک عورت نے زنا کیا، اس کے پیٹ میں حمل رہ گیا، جب بچہ پیدا ہوا تو اپنے عیب اور گناہ کو چھپانے کے لیے اس بچے کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ عورت کتنی نافرمان ہے، اس سے بڑا نافرمان وہ مسلمان ہے جو مسلمان ہو کر کے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دوسری غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ٹال کر کے پڑھ رہا ہے، ظہر کو عصر میں، عصر کو مغرب میں۔ یہ آدمی کتنا بڑا گنہگار ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی حج میں جا رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری ایک نماز چھوٹ جائے گی، حج میں جانا ہی حرام ہے۔ آدمی ہے، اس کو یقین ہے میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، میری ایک نماز چھوٹے گی، اس کو یقین ہے حج میں جانا حرام، کیونکہ ایک نماز کا نقصان 70 حج کے برابر ہے۔ وہ ایک ہی حج کر رہا ہے اور 69 حج کا نقصان کر رہا ہے۔ ایک ہی حج سے ایک نماز کا نقصان پورا نہیں ہوگا، 70 حج سے ایک نماز کا نقصان پورا ہوگا۔ اس لیے لکھا اس کو یقین ہے میری ایک نماز چھوٹے گی، حج میں جانا ہی حرام ہے، اس لیے ظہر کو ظہر میں پڑھیے، عصر کو عصر میں پڑھیے۔ تیسری غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جلدی میں، جھٹ سے شروع کیا، جھٹ سے ختم کیا، مرغی کا دانہ تھا، چون کر کے پیٹ بھر لیا، کھٹاکھٹ 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 کھٹاکھٹ، بس رکوع جھٹ سے کیا، سجدہ جھٹ سے کیا، بٹن دبایا، چالو ہو گئے، بٹن دبایا، آف ہو گئے، وہاں سے ایسے بھاگے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا مردہ چھوٹ رہا ہے پکڑنے کے، اتنی جلدی بھاگے۔ کیا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 60 سال بھی اگر کوئی اس طرح نماز پڑھے، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور چور وہ نہیں ہے جو آپ کی گائے چورائے، چور وہ ہے جو رکوع ڈھنگ سے نہ کرے، سجدہ ڈھنگ سے نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے خطرناک چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے آپ کے سامنے آ رہی ہے بات، اللہ کے رسول نے فرمایا ممکن ہے کہ اللہ زمین کے اندر اس آدمی کو دھسا دے جو جلدی سے رکوع کر رہا ہے، جو جلدی سے سجدہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ مسجد کی چھت اس آدمی پر گر جائے، یہ زمین میں دھسا دیا جائے۔ اس لیے غلطی بھول سے مت کیجیے گا، بڑی مشکل تو آپ سے تو نماز کے لیے آپ کو ٹائم نکلا ہے، اس لیے نماز اطمینان سے پڑھیے،
चाहे 5 मिनट में पढ़िए मगर इत्मीनान से पढ़िए, चाहे 10 मिनट में पढ़िए इत्मीनान से पढ़िए, रुकू इत्मीनान से कीजिए, सजदा इत्मीनान से कीजिए। अगर आप जल्दबाजी में नमाज पढ़ेंगे कबूल ही नहीं होगी तो पढ़ करके आपको फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ सर से आपका बोझ हल्का होगा, कबूल नहीं होगी। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इत्मीनान से पढ़ेंगे। हाथ उठाएं। आखिरी गलती बताने के लिए जा रहा हूं। आखिरी गलती, नमाज तो पढ़ते हैं, घर में पढ़ लेते हैं, मस्जिद नहीं आते। अब मैं बता रहा हूं, जो लोग मस्जिद नहीं आते हैं, घर में पढ़ लेते हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, यूं ही अपने घर में पढ़ लिया, मस्जिद नहीं आए नमाज पढ़ने के लिए, उनका नुकसान बता रहा हूं। फरिश्ते ऐसे लोगों को बद्दुआ करते हैं। कान में आजान पहुंची है फिर भी मस्जिद में नहीं आए, कान में गरम करके लोहा डाला जाए। कान से आजान सुनी है, मस्जिद में नहीं आए, घर में पढ़ लिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अदा तो होगी, कबूल नहीं होगी। इंशाअल्लाह ज़ोहर असर सारी नमाज मस्जिद में आकर के पढ़ेंगे। ज़ोहर की सुन्नत जमात से पढ़ेंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह ज़ोहर की सुन्नत जमात से पढ़ेंगे। देखिए कितनी जो जिसमें हाथ उठाए, जरा ध्यान रखिएगा। जाग ए उम्मती शाह दुनिया, वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें, कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। होश कर खोल आंखें, कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबां कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। बस बच्चों के हवाले से पैगाम देकर के औरत तक पहुंचूंगा। इसी समाज में गैर मुस्लिम भी बसते हैं, उनके हवाले से एक पैगाम दूंगा। इंशाअल्लाह सो करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग तो चालाक हो गए हैं, डिस्क ब्रेक मार करके चल रहे हैं और दिल खुश हो रहा है कि बाकी बेदार हो गए हैं, बेदारी के साथ सुन रहे हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया है। शायर इस्लाम को सुनने के लिए आपको वक्त फारिग करना है और मौसम ख़राब भी हो सकता है, पता नहीं आपको पूरा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चतुर्वेदी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी सुनना है। इसलिए अगर सारा वक्त हम ही खा जाएं तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। 10 से 15 मिनट के लिए आपको 3 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। छोटा बच्चा है, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, कभी नहीं जाता, तो माँ बाप क्या कहते हैं, अभी छोड़ दो, बाद में बड़ा होगा पढ़ लेगा। 3 गलती हम लोग कर रहे हैं। छोटा बच्चा आपका, आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो भी चला जाता है, नमाज आप नहीं पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ता। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब आपका बच्चा घर में रहे, आपको मोबाइल नहीं देखना। आपका बच्चा अगर घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना। आपका बच्चा अगर घर के अंदर है, आप झगड़ा करेंगे, कितना बड़ा नुकसान है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपका बच्चा घर के अंदर मौजूद है, आप मोबाइल देखेंगे, कितना बड़ा नुकसान है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को मोबाइल चलाने के लिए आता ही नहीं, बेटा 1 नंबर का मास्टर है। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक है। आप अगर मोबाइल देखेंगे, आपके बच्चे को फुर्सत मिलेगी, उसके हाथ में मोबाइल आएगा, वो सब कुछ करके देगा, पढ़ लिख करके नहीं देगा। क्यों? उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा। तरक्की करने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, दिमाग भी पाक होना चाहिए, दिल भी साफ होना चाहिए। और ये गलती बच्चे की नहीं है, ये गलती आपकी है। बच्चा तो बंदर था, आपको मदारी समझ करके देख रहा था। आपने गुनाह को नकल किया, बच्चे ने उसी को नकल किया। आपने नेकी की, बच्चे ने वही नकल किया। एक नुक्ते की बात सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप जब आते हैं मस्जिद में, आपका बच्चा भी रुकू करने लगता है आपको देख करके। जब आप सजदा करते हैं तो आपका बच्चा भी सजदा करने लगता है। बच्चे का नाम आमाल खुला नहीं, यह सजदा कहाँ लिखा जाएगा?
بچے کا نام اعمال کھلا نہیں، یہ رکوع کہاں لکھا جائے گا؟ باپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ فلم دیکھ رہے تھے، آپ کے بچے نے موبائل پکڑا، فلم دیکھنا شروع کر دیا، آپ موبائل میں گیم کھیل رہے تھے، آپ کا بچہ گیم کھیل کر کے تعلیم سے دور ہو گیا، یہ گناہ کس کے کھاتے میں لکھا جائے گا؟ بچے کا نام اعمال کھلا نہیں، اسی بانر باپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، میں ایک بات اور بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لمحے کی خطا ہوتی ہے، صدیوں کی سزا ہوتی ہے۔ بچہ آپ کا گھر کے اندر موجود ہے، جھگڑا مت کیجیے گا۔ بچہ گھر سے باہر ہے، جو جھگڑا کرنا ہے کرتے رہیے، لیکن بچہ اگر گھر کے اندر رہے جھگڑا مت کیجیے گا۔ کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ماں باپ گھر کے اندر جھگڑا کریں گے بچوں کی موجودگی میں، تو بچے ماں باپ کو نگاہ سے گرا دیں گے، جوانی میں قدر نہیں کریں گے، بڑھاپے میں عزت نہیں دیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کا بچہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا، جانے دیجیے، نہیں جاتا ہے تو اس کو کہیے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھے تو بھی ٹھیک، نماز نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک۔ اگر آپ کہیں گے کہ بڑا ہوگا پڑھے گا نماز، نہیں پڑھے گا، 3 وجہ سے۔ ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑنے پر اس کو تاکید کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ یوں ہی بڑا ہو جائے گا پڑھ لے گا، سنت کے خلاف۔ تیسری بات آپ یاد رکھیے، کچی کمچی ہوتی ہے بانس کی، اس کو آپ جدھر لے جائیں گے، جدھر موڑیں گے وہ مڑ جائے گی۔ جب وہی کچی کمچی پک جائے گی، اس کو آپ موڑنے کی کوشش کریں گے، وہ ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ بچے کو اگر بچپن میں نماز کی عادت ہو گئی، جوانی تک عادت رہے گی۔ اگر بچپن میں اس کو عادت نہیں ہوئی تو جوانی میں عمر بھر اس کی عادت نماز کی نہیں ہو سکے گی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، بچے کو جب کھانے کے لیے کہا جاتا ہے تب کھاتا ہے، اسکول کے لیے کہا جاتا ہے تب اسکول جاتا ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے کہیں گے تو وہ نماز کے لیے بھی جائے گا۔ اگر آپ اسکول کے لیے کہہ رہے ہیں، نماز کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں تو گنہگار آپ ہیں۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو نمازی بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نمازی دھیان سے بنائیں سنیے گا، دادا نماز پڑھنے کے لیے آئے، پوتا دروازے پر کھڑا ہے۔ دادا نماز پڑھ کر کے باہر نکلے، پوتا اندر نہیں گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ تو نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ کا پوتا نہیں آیا، کہا نصیحت کر دیجئے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ پوتے سے کہا کہ بیٹا تمہارے دادا مسجد آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو؟ تو کہا میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ اب بتائیے آپ نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں، اس بچے کا تو ایمان ہی محفوظ نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اسکول پڑھانا اسکول پڑھائیے، ڈی ایم بنانا ہے ڈی ایم بنائیے، ماسٹر بنانا ہے ماسٹر بنائیے، لیکن ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے، ورنہ قدم قدم پر اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ آپ کا بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا لیکن اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، ایک خاص بات آپ سنیے ذرا غور سے۔ اگر آپ ماسٹر بھی بنانا چاہتے ہیں بچے کو، حافظ بھی بنانا چاہتے ہیں، میں راستہ بتا رہا ہوں، بنانا بالکل آسان ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، جو 5 سال اسکول میں پڑھے تو اسکول سے ہٹا کر کے اس کو مدرسے میں 3 سال کے لیے داخل کر دیجئے۔ 3 سال کے اندر آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہو جایا کرتا ہے۔ اب جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے، ٹیوشن کرائیے، سب کا بچہ پیچھے ہوگا، آپ کا بچہ سب سے آگے ہو جائے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بچہ رو رہا تھا، پوچھنے والے نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا چولہے کی آگ کو دیکھ کر کے رو رہا ہوں۔ کہا چولہے کی آگ دیکھ کر کے کیوں رو رہے؟ کہا جہنم کی آگ یاد آ گئی اس لیے رو رہا ہوں۔ تو تسلی دینے والے نے کہا کہ تم بچے ہو، چھوٹے ہو، جہنم میں نہیں جاؤ گے، تم کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بچے کا جواب سنیے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، جب چولہے میں لکڑی ڈالتی ہے تو بڑی لکڑی اوپر ہوتی ہے، چھوٹی لکڑی نیچے ہوتی ہے، چھوٹی لکڑی نیچے ہوتی ہے اور چھوٹی لکڑی اوپر ہوتی ہے، بڑی لکڑی نیچے ہوتی ہے۔ اس سے مجھے خوف ہو رہا ہے کہ جہنم میں جہاں بڑے جائیں گے چھوٹا بھی جائے گا۔ کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ رہنا چاہو گے؟ کہا کہ ہاں 4 شرط ہے، جب مجھے بھوک لگے گی تو تم کو کھلانا پڑے گا، جب مجھے پیاس لگے گی پلانا پڑے گا، اور جب مجھے مجھ سے غلطی ہو جائے تم کو معاف کرنا پڑے گا، اور جب میں مر جاؤں تو مجھ کو زندہ کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گیا یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچے کا باپ معلوم ہوتا ہے۔ کہا یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، کہا میں اس کا غلام ہوں،
اگر مجھے بھوک لگے تو وہ کھلائے گا، میں اس کا غلام ہوں اس خدا کا جو مجھے پیاس لگے تو وہ پلائے گا، میں اس کا غلام ہوں، میں 100 بار غلطی کروں توبہ کروں وہ مجھے معاف کرے گا، اور ایک وقت آئے گا جب مجھے وہ موت دے گا تو دوبارہ اپنی قدرت سے زندہ کرے گا۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انصاف کے ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا، بابو تم ہی ہو کل کے، یہ دیش ہے تمہارا، اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے، دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے، رستے بڑے کٹھن ہیں چلنا سنبھل سنبھل کے، انصاف کے ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا، بابو تم ہی ہو کل کے، یہ دیش ہے تمہارا۔ عورتوں کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اپنی عورت کو جوتے میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کھانا دانا سب بند ہو جائے گا۔ کہاں ہے؟ جوتے میں اگر رکھیں گے کھانا دانا سب بند ہو جائے گا۔ چینل والے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، کھانا دانا سب بند ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت خوبصورت ماحول میں سنیے گا، اور ہارون رشید غافل صاحب کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا، ان کو ذہن میں رکھیے، اپنی برادری کے شاعر تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ ان کی شاعری کے حوالے سے عورتوں کا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی سسرال جانا غصہ مت دکھانا ورنہ تم کو طلاق پڑ جائے گا۔ باپ نے کہا کہ بیٹی سسرال جا کر کے شوہر کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، ساس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، نند کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا ورنہ سب سے تمہاری دشمنی ہو جائے گی۔ باپ نے نصیحت کیا ہے، باپ کی داڑھی دھوپ میں نہیں پکتی ہے، تجربے سے پکتی ہے۔ باپ نے بیٹی کو نصیحت کیا ہے، بیٹی سسرال تو جا رہی ہو، اگر سسرال والے کی محبت چاہیے، شوہر کی محبت چاہیے تو تم کو 2 کام کرنے پڑیں گے، آنکھ میں سرما لگانا ہوگا، ہمیشہ وضو سے رہنا پڑے گا، وضو کے ساتھ رہو گی، سرما لگا کر کے رہو گی، سب کی محبت تم کو ملے گی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ماں نے بیٹی کو رخصت کیا ہے، جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جوان بیٹی کو ایک باپ رخصت کرتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، پوس پال کر کے جوان کر کے بیٹی کو دوسرے کے یہاں ہمیشہ کے لیے بھیجتا ہے، باپ کا دل پھٹ جاتا ہے۔ اس منظر کو یاد رکھیے، ماں نے پرائیویٹ میں اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی سسرال جا رہی ہو، رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے۔ بیٹی شوہر کے ساتھ ہمیشہ گھومنے پھرنے کے لیے باہر مت نکلنا، اس کو تم سے دشمنی ہو جائے گی۔ بیٹی شوہر سے زیادہ دور مت رہنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا۔ آخری بات جو بتانے کے لیے ماں نے اپنی بیٹی کو بلایا، وہ کیا بات تھی سن کر کے حیرت ہوگی۔ کہا کہ بیٹی شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، آنکھ کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے، اماں شوہر کی ناک کی کیسے حفاظت کروں گی؟ کہا تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، ناک کی حفاظت ہے۔ شوہر کے کان کی حفاظت، تمہاری غلط بات، گالی گلوچ، غیبت تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، نئے کپڑے پہن کر کے رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے رہنا، زیب و زینت کر کے رہنا، اٹیچر پھٹیچر اریل مریل مت رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے اس کا دل بھی خوش ہو جائے، اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی آئی ہے باپ کے پاس، کہا کہ آپ نے میرا کس سے نکاح کر دیا؟ اس کی تو آنکھ کمزور ہے، اور یہ شکایت کرنے والی کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ شکایت کس سے کی جا رہی ہے؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जा रही है। तो बाप ने कितनी प्यारी नसीहत किया है, ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि बेटी, मैंने तुम्हारा उस जवान से निकाह किया है जो सबसे पहले इस्लाम लाया मेरे ख़ानदान में। मैंने तुम्हारा उस जवान से निकाह किया है, मेरे ख़ानदान में मेरे पास सबसे ज़्यादा इल्म रखता था। मैंने तुम्हारा निकाह उस जवान से किया है जो सबसे ज़्यादा नरम था। मैंने तुम्हारा निकाह उस जवान से किया है जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला था। बेटी, सूरत को मत देखो, सीरत को देखना। दो नसीहत किया है अल्लाह के रसूल ने बेटी को कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर आओगी, दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। दूसरी नसीहत की, बेटी शौहर को नाराज़ मत करना, नाराज़ हो जाए तो माफ़ी मांग लेना। अगर तुमने शौहर को नाराज़ किया, माफ़ी नहीं मांगी, शौहर ने माफ़ नहीं किया, मैं ज़िंदा रहा, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। शादी का मौका था, रुखसती का मौका था, सब लोग रो रहे थे, एक आदमी हंस रहा था, छोटा बच्चा देख रहा था। छोटा बच्चा बाप से कहता, अब्बा हुजूर, लड़की रुखसत हो रही है, ससुराल जा रही है, सब लोग रो रहे हैं, नानी नाना दादी दादा बाप माँ सब खानदान वाले रो रहे हैं, एक आदमी हंस रहा। तो बच्चे से बाप ने कहा कि कौन? तो कहा कि दूल्हा बाबू हंस रहा। अच्छा, ये हंस रहा है। बेटे घबराने की कोई बात नहीं, रुखसती का मौका है, अभी हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी को रोना पड़ेगा। जा जा बेटी अज ससवार उजिया के